على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ بلا تخیر اپنے سبق کی طرف پڑھتے ہیں۔ ہم نے اسم موصول جو اسماء موصولہ کے نام سے پڑھے تھے، وہ اکثر ہم جو یاد کرتے تھے وہ کیا تھا؟ اللہ دی، اللہ دانی، اللہ دینا، اللہ دی، اللہ تانی، اللہ دی، یا اس میں تھوڑی اور اضافت کر لیتے تھے۔ تو ہم کوٹ کرتے کہ یہ 6 اسماء موصولہ ہیں۔ ہم ہو سکتا ہے کہ 12 اسماء موصولہ تک ڈسکس کریں کہ ٹوٹل جو ہیں وہ کتنے ہیں؟ 12 اسماء موصولہ ہیں۔ جب جب ان کی ضرورت پڑے گی یا جملے میں آ جائے گا اور وہ کلمہ موصول بنے گا، ٹھیک ہے، اس میں موصول بنے گا تو پھر اس پہ ہم بحث کر لیں گے۔ ہمیں مشکل ہے کہ ہم 12 رٹا لگائیں پھر اس کو یاد کریں، تو ہمارا ٹائم بچ جائے گا۔ جب جملے میں کوئی چیز آ کے جکڑی جاتی ہے تو بندہ اس میں رک جاتا ہے اور اس کو سمجھ آ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں ایسی جو ہم علیحدہ نہیں پڑھیں گے۔ فار ایگزامپل مفعول، مفاعل خمسہ میں مفعول بہ ہے، ٹھیک ہے، مفعول فیہ ہے۔ ہم نے یاد کیا تھا کہ ٹیمپو کے ساتھ کہ بہ فیہ ماہو معاہو لاہو، اور اس کے بعد چلو ٹھیک ہے۔ تو ہمارے پاس جملے میں آج جو ہے وہ مفعول بہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بارے میں ہم چھوٹی سی بات جان لیتے ہیں۔ جو ہم جملہ فعلیہ میں اکثر کہتے ہیں کہ یہ فاعل ہے، یہ مفعول ہے اور یہ فعل ہے، یہ 3 نام تو ہمیں پتہ ہے کہ جملہ فعلیہ کے 3 اجزاء، اگر لازم ہوگا 2 ہوں گے، متعدی ہوگا 3 ہوں گے، تو 3 گنتے ہیں تو فعل، فاعل، مفعول۔ یہ جو ہم گنتے ہیں نا مفعول، نارمل جو ہم پڑھتے ہیں وہ مفعول بہ ہے، کہ جس کے اوپر فاعل کے فعل کا اثر ہوتا ہے، ڈائریکٹ ہو یا انڈائریکٹ ہو، فاعل کے اوپر فاعل کا فاعل جو فعل کرتا ہے اس کا اثر جس کے اوپر ہوگا اسے مفعول کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ باہر نکلیں اس بات سے، ٹھیک ہے، اس کو مفعول بہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، بس اتنا کافی، کیونکہ اب ہم مفعول بہ اس کے بعد مفعول فیہ بھی کہیں گے، تو فیہ کی بات آئے گی تو ہم اس پہ چھوٹی سی ایکسپلینیشن لے لیں گے کہ یہ اب نام کیوں چینج ہوا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے آسان رہے گا کہ چاہے ہم پورا ایک لیکچر اس پہ لگا لیں پھر وہ یاد نہ رہے، میموری کے مسائل ہیں، تو اس طرح جملے میں ہمیں بڑا بینیفٹ ہوگا۔ ہم اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں کہ ہم نے پچھلے جمعے سے اس سے پچھلے جمعے تو عید کے دن تھا، تو ہم نے کہا کہ اس میں موصول کی جو مختلف شکلیں ہیں، آج اس میں نے تھوڑی سی امینڈمنٹ کی ہے کہ اس میں موصول میں صلہ کی 8 اقسام، اس میں موصول میں جو صلہ ہے جس کے بارے میں ہم اکثر کہتے تھے کہ اس میں موصول صلہ کے ساتھ ہو تو وہ اس میں موصول ہوتا ہے، اس کے 2 اجزاء ہیں، ٹھیک ہے، اس میں موصول اور اس کا صلہ۔ اب یہ صلہ جو ہے ایکسپینڈ ہو کے جب آپ نحوی ترکیب میں آتے ہیں، جملوں میں جا کے آپ اس کو نحوی ترکیب میں دیکھتے ہیں، تو بہت سارے کلمات جو ہیں وہ کبھی مبتدا بنتے ہیں، کبھی خبر بنتے ہیں، کبھی فاعل بنتے ہیں، کبھی مفعول بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کر کے ہم ان کو سارے کے سارے پڑھیں گے۔ ہم نے پہلا پڑھ لیا تھا پچھلے اس لیکچر میں کہ الذی جاءنی زید، ٹھیک ہے، یہ بطور کیا ہے؟ مبتدا ہے۔ اب یہ سوال آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ یہ مبتدا کیسے ہے، ہم جو قرآن میں مبتدا کیسے ڈھونڈیں گے، ٹھیک ہے۔ خبر والا آپ نے خود ایک جملہ لکھ لیا، اس کو خبر کہہ دیا، پھر آگے آپ نے مضاف الیہ لکھا، پھر جملہ لکھا، پھر اس کو مضاف الیہ کر لیا، ٹھیک ہے۔ اس کی تھوڑی سی پہچان اور اس پہ بات کریں گے آج۔ یہ اچانک نہیں ہوگا، میں نے آپ کو ایک PDF فائل جو بھیجی ہے اس کے اندر پوری تفصیل سے دیکھیں تو بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ فاعل کب ہوگا، صلہ فاعل کب ہوگا، اور جملے کی ترکیب سے آپ کو سمجھ آئے گی۔ صلہ مفعول کب ہوگا، آپ کو اس کے اندر اگر نہ سمجھ آئے تو میں اس کے اوپر پورا پھر ہم ڈسکس بھی کر لیں گے، جو میں نے PDF فائل شیئر کی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ٹائم بچانے کے لیے مجھے اندازہ ہے کہ تھوڑا بہت آپ کو سمجھ آ جائے گی اس میں سے، باقی ادھر کلیئر ہوتا رہے گا۔
تو ہم دوسری جو ہے نا کہ اس میں موصول میں صلہ کی شکلیں، میں نے یہ اس میں موصول کی شکلیں لکھا تو اس میں صلہ کی شکلیں لکھ دی ہیں کہ اس میں موصول تو وہی ہم نے لکھا، اللہ دی لکھا، آج اللہ تی لکھ لیا جو پہلے سے یاد کیے ہوئے ہیں۔ بات تو ہے چھپا ہوا کون ہے؟ صلہ۔ صلہ ہم نے کبھی ڈھونڈا ہی نہیں تھا، ترجمہ کر کے کہہ لیتے تھے اردو میں کہ اس کو صلہ کہتے ہیں، لیکن اب صلہ ہم پہچاننے نکلے تو پتہ چلا کہ صلہ کی 8 اقسام ہیں اس میں موصول کے اندر۔ اب اس کو آپ اس میں موصول کی 8 اقسام کہہ لیں، 8 شکلیں کہہ لیں، یا اس میں موصول میں صلہ کی 8۔ میری نظر میں یہ زیادہ آسان ہے کہ آپ کہیں کہ صلہ کی 8 شکلیں اس میں موصول میں۔ یہ کتاب میں نہیں ہے، میں خود آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ کوئی ڈھونڈتا ہے، کوئی اس پہ آبجیکشن آ جاتا ہے، تو مجھے جو سمجھ آئی ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کی اپنی تحقیق اس کے برعکس بھی ہو سکتی ہے، لیکن حقیقت میں ایسا ہی ہے جو میں کہتا ہوں کہ جب ہم اس میں موصول گنتے ہیں تو وہی لکھیں گے، 12 میں سے کوئی ایک لکھیں گے، اس کا صلہ خود بخود آپ کے سامنے نہیں آئے گا، آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا۔ ڈھونڈنے کے 8 طریقے ہیں، 8 طریقوں کے مختلف نام ہیں، اور وہ آپ کو پہچان ہو جائے گی جب ہم وہ جو PDF فائل پڑھیں گے اور یہاں پہ تھوڑا بہت اس کے اوپر بحث کریں گے۔ تو آج ہمارا کیا ہے کہ صلہ بطور خبر، ٹھیک ہے، یا اس میں موصول۔ جب ہم صلہ بات کریں گے یا اس میں موصول بات کریں گے، یاد رکھیں جس طرح ہم نے کہا کہ جب مرکب اضافی کی بات ہوتی ہے تو اکیلا مضاف نہیں ہوتا، پھر جب ہم مضاف کوٹ کر لیں گے تو پھر مضاف الیہ لازمی ہے، مرکب ناقص کا دوسرا حصہ۔ اسی طریقے سے جب ہم اس میں موصول کی بات کریں گے تو اس میں موصول اکیلا کسی کام کا نہیں ہے، جملے میں کوئی فائدہ نہیں دے گا، استعمال کا بھی کوئی سمجھ نہیں آئے گی، تو اس کے ساتھ اس کا صلہ ضرور ہوگا۔ تیسری بات میں نے اس میں ایڈ کی کہ جو اس کے اندر ایک ضمیر ہوگی، ظاہر یا پوشیدہ، اس کو ضمیر عائد کہتے ہیں، لوٹنے والی۔ وہ کس طرف لوٹے گی؟ جی ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ہم نے جاننا ہے، یہ 3 چیزیں بیسیکلی ہم لے کے چلیں گے، تو ان 3 چیزوں کے ساتھ ہم صلہ ڈھونڈیں گے۔ پچھلے جمعے ہم نے وہ صلہ ایز اے مبتدا دیکھا، اس کو دوبارہ ریویژن کریں گے یہاں پہ تاکہ وہ بھولے نا۔ آج ہم پہلے نمبر 2 جملے میں جملہ ہے ہیہ اللاتی طبخت الطعام، جب ہم نے ملا کے پڑھا تو کسرہ لے کے آئے، تجویدی قاعدے سے طبخت الطعام کر لیا، ٹھیک ہے جی۔ سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ ہیہ ایک ضمیر ہے، اللاتی اس میں موصول ہے، طبخت ایک فعل ہے، اور الطعام الف لام کی وجہ سے آپ کو فوراً جان جانا چاہیے کہ یہ اسم کی علامت ہے، تو یہ کیا ہے؟ اسم ہے۔ یہ بڑا سمپل بیسک، یہ بہت پرانا پڑھا ہوا ہونے کے باوجود بھی آپ کو ہر بار ایسے کرنا ہے، کیونکہ جب آپ پڑھائیں گے نئے لوگ ہوں گے، ان کو آپ اگنور کر دیں یہ بتانا تو ان کو سمجھ نہیں آئے گی، وہ ہر بار آپ کا انتظار کریں گے یہ الطعام کو کیا کہیں، تو آپ بار بار ہائی لائٹ کریں کہ الطعام اسم کیوں ہے، ٹھیک ہے۔ طبخت فعل ہے تو اس کا اگر آپ چاہیں تو پوری گردان پڑھ کے اس میں سے اس کا صیغہ نکال کے بتائیں، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے سامنے کلاس یا سیکھنے والا کون ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اسماء موصولہ میں جائیں تو اسماء موصولہ میں جا کے آپ جب کاؤنٹ کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ صیغہ کون سا ہے۔ وہاں پہ دیکھیں کہ الذی آیا، ٹھیک ہے، یہاں پہ اللاتی آیا ہے، صیغہ کون سا ہے آگے؟ یہ آپ نے خود پہچان کر لینی ہے، نہیں پتہ چلتا تو میں بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا جی؟ ہاں جی چلو ٹھیک ہو گیا۔ تو ابھی یہ چیز ہم نے کر لی جب، تو اس کے بعد سب سے آسان بات یہ ہے کہ آپ اس کو نا اردو میں ترجمہ کر لیں۔ اردو میں ترجمہ کرنے میں فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کو اس میں موصول جس کا آپ نے ایک نشانی اردو میں جانی ہوئی ہے کہ جو جس، یہ ترجمہ کرنے میں پہلی جو اس کی لاتے ہیں، جو جس کے بعد ایک جملہ آتا ہے، وہ جملہ کون کون سا ہوتا ہے، اس کا وہ کیا کیا نام لے کے آتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کو اس کے بعد پتہ چلے گا۔ یہی پتہ چلانا قسم صلہ بنے، ٹھیک ہے۔ اس کو پتہ چلانے کے لیے ہمیں واپس جانا پڑے گا صرفی ترکیب میں۔
ہر ایک لفظ کی اسپیشلی جو اس صلہ کے لیے ہمیں اس کو تلاش کرنا ہے. صلہ کوئی ایسے نہیں پڑا ہوا جیسے ہم نے کہا تھا نا کہ مضاف مضاف الیہ، ہم کہتے ہیں غلام زیدن، کیا ہے جی یہ مرکب اضافی ہے، سیدھا سیدھا پتہ ہے غلام مضاف ہے، زید جو ہے وہ کسرہ لے کے آ گیا، کچھ علامتیں ہم نے یاد کی ہوئی ہیں اس کے مطابق کہا یہ مرکب اضافی ہے، یہ مضاف الیہ، یہ مضاف ہے. اب یہاں پہ ایسا نہیں ہے، اگلے جملے میں مضاف الیہ ہمیں خود ڈھونڈنا پڑنا ہے. ہیڈنگ کیا ہے اس میں؟ موصول میں مضاف الیہ بطور صلہ یا صلہ مضاف الیہ کی شکل میں. اب یہ چیز وہ تو زید نے تو کہیں نہیں لکھا ہوا، اب اس طرح کی کوئی نشانی نہیں لکھی ہوئی جو آپ کو مرکب اضافی دے دے، تو آپ بیٹھ گئے. اب بھائی جان یہ ہمیں خود ہی تلاش کرنا ہے، اور یہ علم کے بغیر نہیں ہوگا، یہ اس صرفی تحقیق جو ہے نا ترکیب، اس کے بغیر نہیں ہوگا. صرف کا نالج کیا ہے کہ آپ کلمے کے اوپر اپنی مہارت سے اس کی جانچ پڑتال کر سکیں، یہ ہے کیا، صیغہ کون سا ہے، فعل ہے کیا ہے. اس کو جب آپ کر لیں گے تو آپ کو سامنے ایک چیز نظر آئے گی. شروع کرتے ہیں. ہم نے یہ ضمیر جان لی، اس کو ہم نے مبتدا لکھا. ہم نے ایک بات جانی ہے کہ کوئی بھی جملہ جب شروع ہوتا ہے تو اگر وہ فعل سے شروع ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسم سے شروع ہو تو کیا کہتے ہیں؟ اسمیہ. یہ اسم سے شروع ہوا ہے تو ہم نے اس کو اسمیہ کا نام تو دل میں دے لیا، لیکن آگے ہمیں پتہ ہے کہ جملہ اسمیہ کے کتنے اجزاء ہیں؟ جملہ اسمیہ کے کون کون سے جز ہیں؟ مبتدا اور خبر. تو پہلا مبتدا ہے تو میں نے ساتھ ہی ہے مبتدا لکھ لیا. اب مجھے یہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے جملہ اسمیہ، جب مبتدا آ گیا ہے تو آپ کو کلیئرلی پتہ ہو جانا چاہیے، آپ اسٹوڈنٹ ہیں اس چیز کے کہ یہ کیا ہے، یہ جملہ اسمیہ. ٹھیک ہے، تو پہلا جز تو ڈیسائیڈڈ ہے کہ اسم سے شروع ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ اسم کون سا ہے یہ باتیں اب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ کیا ہے، یہ مبتدا ہے. ٹھیک ہے جی. اب دیکھیں جی، اب تو ہماری بڑی سمپل سی بات ہے، خبر ہمیں مل جانی چاہیے تو ہمارا جملہ اسمیہ مکمل ہوا. لیکن خبر تک پہنچنے سے پہلے راستے میں یہ چیز آ گئی. تو کوئی بھی جملہ ہے اس کو جب آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو کسی ایک حرف کو بھی اگنور نہیں کر سکتے، وہ بھی اپنا ایک وزن رکھتی ہے، واو بھی بڑا وزن رکھتی ہے، اس سے آگے کیا کیا چینجز آتی ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم جب یہ دیکھیں گے، ہم نے پہلے ان کو اس طریقے سے علیحدہ کر کے بھی دیکھ لیا تو پتہ چلا کہ اب ان کا بریک اپ، یہ ایک ویلڈڈ ورڈ ہے، اس کو ہمیں بریک اپ کر کے دیکھنا ہوگا. تو یہ علم جو ہے ہمیں افعال کو مسلسل گردانے پڑھ کے، بول بول کے، سن کے، ترجمہ کر کے پتہ چل جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ اس میں سے اس کا روٹ ورڈ دیکھیں گے، روٹ ورڈ دیکھنے کے بعد اس کی ماضی کی گردان چلائیں. ٹھیک ہے، نہیں ملتا تو پھر مضارع میں جائیں گے یا پھر اس سے آگے جائیں گے. تو یہ سارا علم جب یہاں باتیں کرنی ہیں تو کسی نہ کسی لیول پہ اسٹوڈنٹ کے پاس ہونا چاہیے. میں اب جا کے گردانے لے کے پھر ماضی مضارع پڑھا کے آگے جا کے گن کے آؤں تو میں ادھر ہی بس ہو جائے گی بات. ٹھیک ہے، تو یہ ہے طبخت. ٹھیک ہے، ہم نے کہا یہ فعل ہے. اب اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے جی یہ فعل ہے، دوسرا کہتے ہیں فاعل ہے، اس کا آگے فاعل نظر آ رہا ہوتا ہے، اس کا فاعل نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے، اس کا فاعل آپ دیکھیں کہ طبخ، طبخا، طبخو، طبخت، تو اس کی ضمیر جو ہے، اس کا جو فاعل ہے وہ اس میں ضمیر ہے، وہ کون سا ہے؟ ہی، پوشیدہ. ٹھیک ہے، یہ لکھا ہے کہ جب اس طرح کوئی فعل ہوگا نا جی، اس کے لیے ایک ٹرم یوز ہوتی ہے فعل بفاعل. یہ امپورٹنٹ پوائنٹ، جس کے اندر ظاہر ہو یا چھپی ہو، ضمیر ہو. ٹھیک ہے نا، اس کو کیا کہیں گے؟ فعل بفاعل. یہ ٹرم کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اس میں ضمیر ہو، اگر فاعل اس کے سامنے آگے ہوگا تو اس کو علیحدہ لکھیں، اس کو فعل کہہ دیں گے، فاعل اس کے آگے. ٹھیک ہے، تو یہ فعل بفاعل ہے. ساتھ میں لکھے ہیا ضمیر پوشیدہ اس کے ساتھ ہے، جس کی وجہ سے میں نے بفاعل کہا ہے. ٹھیک ہے جی، تو یہ دو چیزیں طے ہوئیں. اب آگے ہے الطعام، ایک اسم ہے. ہم پڑھتے رہے ہیں کہ طبخ کا مطلب ہے پکانا،
پتہ چلا پکانے والا یا پکانے والی میں سے کون ہے؟ پکانے والی ہے، ٹھیک ہے، کیا پکایا ہے؟ کھانا، ٹھیک ہے۔ تو پکانا ایک فعل ہے، پکانے والا ایک فاعل ہے۔ کیا پکایا؟ وہ مفعول ہوا کہ نہ؟ ایسی بات ہے، مفعول ہوا نا، کہ جو اس نے کام کیا وہ اس کا رزلٹ کیا ہے؟ پکانا، کھانا تیار ہو رہا ہے نا۔ تو یہ طعام جو ہے یہ مفعول بنے گا، اس لیے اس کے اوپر یہ الطعام۔ ایک تو یہ بھی علامت آپ کے سامنے ہے۔ اب آپ نے اس کو، ہم پہلے کہتے تھے فعل، فاعل، مفعول، اب ہم کیا کہیں گے؟ مفعول بہ۔ فاعل جو فعل کرتا ہے، اس فعل کا اثر جس چیز پہ ہوتا ہے اس چیز کو کیا کہیں گے؟ مفعول بہ۔ کیا کہیں گے؟ مفعول بہ، ٹھیک ہے، ہاں جی۔ اسی جگہ پہ میں کسی وقت مفعول فیہ بھی کہہ لوں گا، جب وہ وقت آئے گا تو پھر اس کی بھی بات کریں گے۔ ایک دن میں پھر ہم پورا کور کر لیں گے کہ مفاعل خمسہ کیا ہے۔ تو یہاں پہ جس پہ فعل کا اثر ہو رہا ہے وہ ہے کھانا پکانا، طعام، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مفعول بہ۔ اچھا جی، ہمارے پاس تین باتیں سامنے آئی ہیں، فعل با فاعل مفعول بہ۔ اب میں یہ بار بار نہیں کہوں گا، میں نے فعل با فاعل کہہ لیا ہے تو اس کے اندر فعل بھی ہے فاعل بھی ہے، لفظ سے سمجھ آ رہی ہے نا۔ تیسرا میں کہتا ہوں مفعول بہ، فعل با فاعل مفعول بہ، یہ دونوں مل کر، یہ میں نے ریڈ لائن کے نیچے سے لائی ہے، یہ دونوں مل کر صلہ بنے، صلہ بنے، کس کا؟ التی اس میں موصول کا۔ آپ یہ پوچھ سکتے ہیں جی یہ کیسے صلہ بنے؟ ترجمہ کریں۔ میں نے کہا نا پہلے ترجمہ کر لیں۔ وہ عورت جس نے کھانا پکایا، التی طبخت الطعام، آگے اس جملے میں ہے بھی لگا لیتے ہیں اپنی سہولت کے لیے، لفظی ترجمے میں آپ کو ایسے کھانا پکایا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ ایک جملہ بنا ہے، اس میں جب آپ ترجمہ کرتے ہیں تو وہ عورت جس نے، رک جائیں جی، آپ ڈیمانڈ کریں گے بھائی کس نے کیا؟ دو باتیں آ جائیں گی، جس نے کا کیا سوال آئے گا؟ کیا کیا ہے، ٹھیک ہے، کس نے کیا ہے؟ تو یہ سوال کا جواب ہے طبخت الطعام، اس نے کھانا پکایا ہے۔